این ای ڈی ایک ایسا تعلیمی ادارہ جس میں داخلے کی خواہش پری انجینئرنگ کے کم و بیش ہر طالب علم کی ہوتی ہے۔ اس ادارے کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی وجہ اس کا بہترین تعلیمی معیار، اعلیٰ اساتذہ اور ادارے میں سفارش، دباؤ یا رشوت کی بنیاد پر داخلے کا نہ ہونا ہے۔ این ای ڈی کے طلبہ و طالبات نے انجینئرنگ کے تمام شعبوں اور حالیہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کی پذیرائی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کی جاتی ہے۔ ایک صدی پر محیط تعلیمی سفر میں ہر سال اس تعلیمی ادارے نے بے شمار ترقی کے منازل طے کیے ہیں۔ 50 طالب علموں سے سفر کا آغاز کرنے والے اس تعلیمی ادارے نے ایک صدی میں لاکھوں طالب علموں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ این ای ڈی یونیورسٹی کا قیام سن 1921 میں عمل میں آیا، جب پرنس آف ویلز کے دورے کے موقع پر کراچی کے شہریوں نے عطیات جمع کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ اس وقت اسے پرنس آف ویلز انجینئرنگ کالج کہا جاتا تھا۔ یہ اس وقت سندھ کا واحد انجینئرنگ کالج تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد کراچی کے معروف فارسی خاندان نادر شاہ ایڈل جی ڈین شاہ نے انتہائی خطیر رقم اس کالج کے لیے عطیہ کی اور اس کا نام این ای ڈی کالج رکھ دیا گیا، اور آج تک اس کا یہی نام ہے۔ ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی نے بھی بڑا عطیہ دیا اور بھی کچھ لوگوں کے عطیات تھے، لیکن سب سے بڑا ڈونیشن کیونکہ نادر شاہ ایڈل جی ڈین شاہ فیملی کا تھا، تو اس کے تحت یونیورسٹی کالج جو تھا اس کی ایڈمنسٹریشن اور ڈین شاہ فیملی کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا، جو کہ باقاعدہ ایک ریٹن دستاویز ہے، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس ادارے کا نام نادر شاہ ایڈل جی ڈین شاہ کالج آف سول انجینئرنگ ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ کہ ہمارے پاس جو اوریجنل دستاویز تھی جو اس وقت کے لوگوں نے سائن کی تھی، وہ آج بھی یونیورسٹی کے ریکارڈ میں موجود ہے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سگنیٹری تھے اس میں۔ دیکھیے، اس کالج کے جو قیام کا بنیادی مقصد تھا وہ سکھر بیراج کی تعمیر ہونی تھی، اور سکھر بیراج کی تعمیر کے لیے ایک لوکل مین پاور کی ضرورت تھی۔ تو اس زمانے میں جو حکمران تھے وہ انگریز حکمران تھے، انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا یہ، تو اس میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پر اریگیشن کے لیے سول انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مقصد جو تھا وہ پرائمریلی لوکل ہیومن ریسورسز مہیا کرنا تھا، اس کی کنسٹرکشن کو آسان کرنے کے لیے۔ ابتدا میں این ای ڈی کالج کا الحاق بمبئی یونیورسٹی سے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اس کالج کا انتظام گورنمنٹ آف سندھ نے سنبھال لیا اور اس کا الحاق سندھ یونیورسٹی سے کر دیا گیا۔ اس ادارے کی ابتدائی تعلیم و تدریس کا آغاز کراچی کے معروف تعلیمی ادارے ڈی جے کالج میں ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کالج میں 50 طلبہ کو داخلہ دیا گیا۔ پھر ڈی جے کالج کے سامنے موجود ایک عمارت میں اس کی تعلیمی سرگرمیاں کئی سال تک جاری رہیں۔ کہا جاتا ہے اس وقت کے ڈی جے کالج کے پرنسپل شہانی صاحب نے اس کالج کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شہانی صاحب اور ایک صاحب تھے این جے جیکسن، ان دونوں کا کلیدی کردار تھا۔ یہ ڈائریکٹلی تو اس ادارے سے منسلک نہیں تھے، اور شہانی صاحب ڈی جے کالج کے پرنسپل تھے، لیکن ان دونوں حضرات نے انتھک محنت کی، سارے ڈاکیومنٹس مکمل کیے، جو بامبے یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو دیکھا، جو کالج میں انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی اس کا انتظام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو کی داغ بیل شروع کرنے میں شہانی صاحب اور جیکسن صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ شاید وہ لوگ نہ ہوتے، شاید یہ ادارہ نہ ہوتا۔ جب اس کالج کی ابتدا ہوئی تو اس میں سول انجینئرنگ کی ڈگری صرف آفر ہوتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سول انجینئرنگ کو 50 کی دہائی میں میکینیکل اینڈ الیکٹریکل انجینئرنگ کی کمبائنڈ پروگرام شروع ہوا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ کو الگ الگ کر دیا گیا۔ 1951 میں جامعہ کراچی کے قیام کے بعد این ای ڈی کالج کا الحاق کراچی یونیورسٹی سے کر دیا گیا۔ جامعہ کراچی سے این ای ڈی کا الحاق 1977 تک جاری رہا۔ 1977 میں اس تعلیمی ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور 1977 سے اب تک یہ تعلیمی ادارہ بطور یونیورسٹی تعلیم کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ این ای ڈی یونیورسٹی کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہمارے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ ہمارے پاس اپلیکیشنز بڑی تعداد میں، 12-13 ہزار اپلیکیشنز آتے ہیں، ہم 2500 بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں، تو وہیں سے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، خود سے انہیرنٹلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں،
اور ایسے بچے جو سیلف موٹیویٹڈ اور سیلف ڈریون ہوتے ہیں ان کو ذرا سی بھی آپ صحیح ڈائریکشن دکھا دیں وہ اپنے طور پہ بھی کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ وہی بچے ایونچولی ہماری فیکلٹی میں بھی آ جاتے ہیں تو وہ خود سیلف ڈریون اور سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک سائیکل ہے جو کہ بن چکا ہے اور اس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ این ای ڈی یونیورسٹی کی اسٹرینتھ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے. یہاں میں ایک بہت اہم چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج تک ہم نے یہ کیا تو نہیں ہے لیکن اگر اس ادارے کا سوشو اکنامک امپیکٹ اگر آپ نکالیں تو میرا خیال ہے کہ وہ فینومینل نمبر آئے گا. کوئی ہمارے پاس میڈل کلاس فیملی سے میجورٹی بچے آتے ہیں اور اگر یہاں کی گریجویشن کے 20-25 سال بعد ان کا اسٹیچر اور اسٹیٹس دیکھیں تو دے آر آل ویری ویل آف پیپل. تو ظاہر ہے کہ اس ادارے کی تعلیم اور اس ادارے کی ڈگری سے جو ان کے اندر ان کی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے وہ اس سے ٹریمنڈس کنٹریبیوشن ہوتا ہے ان کا ملک کی ڈیولپمنٹ میں بھی اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی. اس وقت این ای ڈی یونیورسٹی میں کل 6 فیکلٹیز، 26 ٹیچنگ کے شعبے ہیں جہاں 28 انڈر گریجویٹ، 47 ماسٹرز اور 18 پی ایچ ڈی پروگرام موجود ہیں جہاں طلبہ و طالبات کو تعلیم دی جاتی ہے. این ای ڈی یونیورسٹی میں شام کے اوقات میں بھی کلاسز ہوتی ہیں. پی ایچ ڈی کے طلبہ و طالبات کو شام کے اوقات میں تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. ایوننگ میں اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس سارے پروفیشنل انجینئرز ہوتے ہیں اور اس زمانے میں ہائر ڈگریز کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا تو یونیورسٹی کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک ماسٹرز پروگرام شروع کرے جس میں پروفیشنل انجینئرز آئے. ابتدا میں خیال کیا جاتا تھا کہ انجینئرنگ کا شعبہ صرف مردوں کے لیے مختص ہے، اس لیے این ای ڈی میں طالبات داخلہ نہیں لیا کرتی تھیں. 1964 میں سینٹ جوزف کالج سے انٹر کے امتحانات میں نمایاں نمبر لینے کے بعد محترمہ آصفہ علیم این ای ڈی میں داخلہ لینے والی پہلی طالبہ تھیں. محترمہ آصفہ علیم صاحبہ این ای ڈی کے شعبہ سول انجینئرنگ سے 1968 میں فارغ التحصیل ہوئیں. اب وقت اور ماحول بدل چکا ہے. خواتین ہر شعبہ زندگی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. شاید ہی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہو جہاں خواتین اپنی موجودگی کا احساس نہ دلاتی ہوں. این ای ڈی کے ہر شعبے میں طالبات کی کثیر تعداد علم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں. ایک وقت تھا کہ انجینئرنگ میں بچیاں آتی ہی نہیں تھیں اور پھر اس کے بعد سلولی گریجولی بچیوں کی تعداد بڑھی اور سب سے زیادہ اس زمانے میں سول انجینئرنگ میں طالبات آتی تھیں لیکن وہ شاذ و نادر ہی ہوا کرتے تھے. اب یہ حال ہے کہ کوئی تقریباً 39% لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور لڑکیوں کا بہت بڑا رجحان جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف زیادہ ہے. اس کے بعد پھر سول انجینئرنگ میں ہے، آرکیٹیکچر میں ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں بچیاں ہیں. ہمارے پاس آرکیٹیکچر میں کوئی 50 ایڈمیشنز ہوتے ہیں ہر سال اور اس میں میرا خیال ہے 45-46 لڑکیاں ہوتی ہیں اور 2-4 لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ بچوں کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. فی الوقت 7 تعلیمی ادارے این ای ڈی یونیورسٹی سے الحاق رکھتے ہیں جس میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی GCT، انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل الیکٹرانکس انجینئرنگ، انسٹیٹیوٹ آف ایویشن ٹیکنالوجی PAF، PCSIR پاک سوئس ٹریننگ سینٹر PSTC، کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر، پاکستان مرین اکیڈمی اور عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی شامل ہیں. این ای ڈی یونیورسٹی سے جو ایفیلیشن کا پروسیس ہے وہ بڑا کمبرسم ہے اور ہم بڑے کیئرفل ہوتے ہیں ایفیلیشن دینے میں. تو ہم سے جو ایفیلیٹڈ ادارے ہیں ان کی تعداد 4-5 ہی ہے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اور جو وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے الائنڈ ہے. تو جب تک اداروں میں پراپر انفراسٹرکچر، لائبریری، نمبر آف فیکلٹی نہیں ہوتا ہم ایفیلیشن گرانٹ نہیں کرتے. اکتوبر 2019 میں سندھ کے علاقے تھر میں تھر انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ میں نئے کیمپس کا افتتاح کیا گیا. گو کہ ابھی تک این ای ڈی تھر کیمپس کے لیے عمارت کی تعمیر کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا اور تھر کیمپس کی کلاسز محکمہ ثقافت کی عمارت میں جاری ہیں. جب این ای ڈی یونیورسٹی نے آپ نے جیسے آپ کو علم میں ہوگا این ای ڈی یونیورسٹی نے اپنا ایک کانسٹیٹوئنٹ کالج
مٹھی میں تھر میں ابھی سٹارٹ کیا. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور وہاں 2 بیچز ابھی موجود ہیں. ہم نے وہاں کمپیوٹر سائنس کی ڈگری شروع کی ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی رائے میں تھر از دا فیوچر آف دس کنٹری. تھر میں جتنے کول کے ریسورسز ہیں اس میں ٹریمنڈس ڈیولپمنٹ ہونا ہے اور پاکستان کی اور پاکستان کے ارد گرد ممالک کی انرجی نیڈز مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تھر کے کول سے پوری ہوگی. تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میسو ریولیوشن آنے جا رہا ہے ٹورڈز اسٹرانگ اکانومی، ٹورڈز انرجی، تو وہاں پہ میں سمجھتا تھا کہ وہاں پر کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ معقول ادارہ وہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے. پچھلی حکومت کے دور میں ایک اسکیم تھی کہ جس میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے، تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہاں پر جگہ بھی دی جائے، زمین بھی دی جائے اور ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے بھی دیے جائے. اور سندھ گورنمنٹ نے ہمیں اس میں بہت ہیلپ کیا اور انہوں نے ہمیں نہ صرف جگہ دی جو کہ ابھی ٹیمپرری ہے جہاں پر ہماری اس وقت کلاسز ہوتی ہیں، بڑا کمپلیکس ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ابھی وقتی طور پہ ہے. سندھ گورنمنٹ اس کا کوئی کرایہ نہیں لیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں اسلام کوٹ اور مٹی کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں پر 300 ایکڑ زمین الاٹ کر دی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. ہم سے کوئی سندھ گورنمنٹ نے اس میں پیسہ چارج نہیں کیا، پلس ہمیں اس کی ڈیولپمنٹ گرانٹ کے لیے کوئی تقریباً 1600 ملین روپے کی اپروول دی ہے. این ای ڈی یونیورسٹی پاکستان کے ان چند تعلیمی اداروں میں شامل ہے جس کے طلباء و طالبات کے پروجیکٹس کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر سراہا جاتا ہے. یہاں کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات دنیا کے معروف تحقیقاتی اور کاروباری اداروں میں خدمت انجام دے رہے ہیں. ویسے تو ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ہر سال کئی پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں بچے کو پذیرائی ہوتی ہے، نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز ون کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے، اس سے بہت سارے پروجیکٹ کمرشلائز بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک پروجیکٹ 2-4 پروجیکٹ ہیں جو ورتھ مینشننگ ہے. ایک پروجیکٹ تو جس میں بچوں نے ایک ایسی مشین بنائی ہے کہ جو ہوا سے موئسچر ایبسارب کر کے اس سے پینے کا پانی اویلیبل ہوتا ہے اور یہ مشین جو ہے بہت سستے اس میں بن جاتی ہے اور اس کو ٹارگیٹ ہم نے کیا ہے تھر کی انوائرمنٹ کے لیے اور وہ تقریباً 48 لیٹر 24 گھنٹے میں پانی دیتا ہے. اس کو سولرائز بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ بجلی کا خرچہ نہ ہو. اسی طرح ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ویل چیئر بنائی ہے. جو لوگ معذور ہوتے ہیں وہ ویل چیئر کو ظاہر ان کو مینیور کرنا چلانا کے لیے کوئی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی موٹرائزڈ وہ ویل چیئر ہے کہ جس میں اسسٹنس نہیں چاہیے، موٹر بھی ہوتی ہے اور وہ خود ہی سینسرز لگے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیسیشن میکنگ کر سکتی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہمارے یہاں ہوا ہے جو بیسکلی جو نیو بورنز ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کے انگوٹھے پہ کے ناخن پہ باریک سا بار کوڈ بنا دیا جاتا ہے اور وہ بار کوڈ بھی مہندی سے کی بیس سے بنایا جاتا ہے اور اس کے آپ جب سکین کرتے ہیں تو بچے کی ساری ایمیونائزیشن ہسٹری اس کے اندر موجود ہے، آپ کو ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پروجیکٹ ہم نے آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ مل کے کیا تھا اور یہ بہت کامیاب پروجیکٹ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ جو ریسنٹ ڈیز میں مجھے یاد آتا ہے وہ ایک بچوں نے پروجیکٹ بنایا تھا جس میں ٹرانسلوسنٹ کانکریٹ تھی اور انہوں نے ایسی کانکریٹ کے ٹائلز بنائے تھے جس میں سے لائٹ گزر جاتی ہے اور مقصد یہ تھا کہ کھڑکیوں کو پارشل ریپلیسمنٹ ہو سکے کہ لائٹ بھی آئے اور گرمی بھی نہ آئے. سے ایئر کنڈیشننگ کی کاسٹ کم ہو رہی تھی. تو اس کی ڈیکوریٹو ویلیو بہت ہے کہ اگر رات کے وقت اگر آپ اندر سے کوئی رنگین لائٹ جلا دیں تو باہر سے بلڈنگ بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو اس طرح کے بے تحاشا پروجیکٹس ہیں. اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہی بچے اپنے یہی آئیڈیا لے کے باہر بھی جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں ایک سسٹم مربوط سسٹم موجود ہے. تو ہمارے پاس ایسے طالب علم بھی نکلے ہیں جو یہاں سے پڑھ کے گئے، انہوں نے باہر جا کے اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیا اور ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے اپنی ایک کمپنی بنائی جو $6.25 ارب میں انہوں نے امریکہ میں بیچ دی. تو ماشاءاللہ یہ بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ذرا سی گائیڈنس ذرا سی سپورٹ جو ہے نا they are capable of doing wonders. این ای ڈی یونیورسٹی کے طالب علموں نے نہ صرف اپنے اپنے شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے بلکہ دیگر شعبوں میں بھی این ای ڈی سے منسلک طلبہ و طالبات منفرد مقام رکھتے ہیں. سیاست کی بات کی جائے تو سندھ کے موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر الہی بخش سومرو این ای ڈی کے فارغ التحصیل ہیں.
سابق CCPO اور سابق محتسب اعلیٰ سندھ اسد اشرف ملک، نامور شاعر و تجزیہ نگار حارث خلیق، اسلامی تجزیہ نگار زید حامد، اسلامی اسکالر خرم جاہ مراد بھی اسی تعلیمی ادارے کے فارغ التحصیل ہیں۔ کرکٹ کے نامور کھلاڑیوں سعید انور اور راشد لطیف بھی NED یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ نامور گلوکار محمد علی شیخی اور علی حیدر کا مادر علمی بھی NED یونیورسٹی ہی تھا۔ اسی طرح دیگر شعبہ زندگی کے کامیاب ترین افراد کی طویل ترین فہرست ہے جن کا تعلق NED سے تھا۔ جو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد میں NED کے گریجویٹس مختلف عہدوں پر فائز ہیں جو کہ سول سروس میں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ برائٹ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، انہیرنٹلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پر وہ جو وقت گزارتے ہیں اس میں ان کی تھوڑی سی پڑھائی کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، تو وہ دے ایکسیل ان سول سروس۔ یہ تو چند میں نے نام بتائے جو کہ پاکستان میں کامیاب لوگ ہیں اور بڑے نام ہیں، لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا میں NED کے بڑے بڑے نام ملیں گے، ایکیڈیمیا میں بھی، انڈسٹری میں بھی۔ ایکیڈیمیا میں جیسے ڈاکٹر محمد سہیل ہیں، پروفیسر ہیں لفرا یونیورسٹی میں، ڈاکٹر شاہد ہیں نیو یارک یونیورسٹی میں بفلو میں پروفیسر ہیں، ڈین رہے ہیں، ڈاکٹر سعید مرزا ہیں جو کہ میگل یونیورسٹی کینیڈا میں ڈین ریٹائر ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی پریزنٹ وقت میں بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو سلیکن ویلی میں لیڈنگ انٹرپرینورز ہیں۔ ماضی میں کراچی تقریباً 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک بدامنی کا شکار رہا، لیکن NED شہر کے ان گنے چنے تعلیمی اداروں میں شامل ہے جہاں کا تعلیمی معیار نہ صرف برقرار رہا بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور اس تعلیمی ادارے پر شہر کی سیاست کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوئے جو دیگر تعلیمی اداروں پر پڑے۔ NED کی یہ خصوصیت صرف گزشتہ 2 دہائیوں سے نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی جب 60 اور 70 کی دہائی میں کراچی میں طلبہ تحریکیں خاصی منظم تھیں، تعلیمی اداروں میں باقاعدگی سے انتخابات بھی منعقد ہوتے تھے، لیکن وہ NED کے طلبہ و طالبات کو اپنی جانب راغب کرنے میں خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایک بات میں بڑی اہم بتا دوں کہ ہر جوان بچے کو نا کوئی ڈیفرنٹ کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ کام کرے، اور یہ ہے وہ چیز جس کو ہمیں کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس نے اسے فارغ چھوڑ دیا تو کوئی اور مصروف کر رہے گا، اگر وہ اپنے ادارے میں مصروف ہے تو اپنے ادارے کی محبت میں بھی ملوث ہو جاتا ہے یا انوالو ہو جاتا ہے، اور اپنے ادارے کی ریپوٹیشن کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو اصل چیز ہے آؤٹ سائڈ کلاس روم انگیجمنٹ اینڈ کمٹمنٹ۔ ہمارے پاس جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ ہے ٹیلنٹڈ بچے۔ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو جہاں ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں اور ان کے اندر کیپیبلٹی اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ان کو انگیج رکھیں، ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی اس تعلیم سے ان کی ذات کو، ان کے خاندان کو اور ان تمام معاشرے کو کیا فائدہ پہنچنا ہے، تو پھر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دے کین گو ہے وائر۔ آج ملک کا یہ نامور تعلیمی ادارہ دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ سندھ میں بالخصوص انٹر پری انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے طلبہ و طالبات کا خواب ہوتا ہے کہ وہ NED یونیورسٹی میں داخل ہوں، اور جو طالب علم NTS اور مروجہ طریقہ کار کے تحت اس عظیم درسگاہ میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہاں کا پڑھایا جانے والا نصاب بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ پاکستان میں مسوائے 1 یا 2 تعلیمی اداروں کے کسی اور انجینئرنگ کے تعلیمی ادارے کو NED کے ہم پلہ یا اس سے بہتر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امید کی جاتی ہے کہ NED یونیورسٹی کے مزید کیمپس قائم ہوں گے اور اس تعلیمی ادارے کے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان اور پوری دنیا میں اس کا نام روشن کریں گے۔